السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم شرعی مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو خاص طور پہ شادی شدہ افراد کے لیے ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا یہ مسئلہ تقریباً ہر ایک گھر میں اور ہر ایک شادی شدہ مرد اور عورت کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ آج کی ہماری یہ ویڈیو رات کو بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد صبح تک غسل کو مؤخر کرنے سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں میاں بیوی کا ایک تعلق رکھا ہے اور میاں بیوی کا ایک رشتہ رکھا ہے، تو جب وہ دونوں میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر لے اور کبھی اس کے بعد کسی عذر کی وجہ سے اگر فجر تک طہارت حاصل کرنے میں تاخیر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھنا ہے۔ رات کو بیوی سے تعلق خاص اور ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد صبح غسل کرنا۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے اور اس کے بعد صبح تک غسل کو مؤخر کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا شریعت کی روح سے یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے اور افضل یہی ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کر لے تو اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اور جتنا جلدی ممکن ہو وہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائے۔ لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا رات کو ہم بستری کرنے کی صورت میں فجر تک غسل مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ ہم بستری کے بعد اگر سونا ہو اور آرام کرنا ہو یا کچھ کھانا پینا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے اپنے جسم کو دھو کر سو جایا کرو، یعنی جہاں پر ناپاکی لگی ہے جسم کے اس حصے کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جو وضو کیا جاتا ہے تو جو طہارت سے نہیں ہوتا، جو ناپاکی میں ہوتا ہے، تو یہ وضو کرنا اس کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں، ایسی صورت میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد جسم کے خاص حصے کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جسم کے خاص حصے کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس صورت میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں، یعنی کسی زوجہ مطہرہ کے حقوق ادا فرمانے کے بعد سونا چاہتے تو شرمگاہ دھو کر نماز والا وضو فرما لیتے تھے۔ امید ہے
آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک نئے مسئلے کا اضافہ ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح بہترین مسائل کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔